اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے۔ باب نمبر 6 کا ہم نے پہلے پڑھا تھا قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت، اس کی خصوصیات بھی بچوں جسٹ ریڈ کر لیجیے گا اپنی انفارمیشن کے لیے، پیچھے پٹ کرنے کے لیے تہذیب و ثقافت میں۔ آگے ہم نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 95 پر پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ اس کا سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے مخلوط ثقافت۔ مخلوط ثقافت کس کو کہتے ہیں؟ مختلف ثقافتوں کا آپس میں مل جانا، مل جل کر ایک ہو جانا، یعنی مل جل کر جو ایک الگ ثقافت ابھرتی ہے اس کو ہم مخلوط ثقافت کہتے ہیں۔ مخلوط ثقافت پاکستان میں کیسے وجود میں آئی؟ یعنی پاکستان میں کوئی ایک قبیلہ یا ایک علاقے کے لوگ تو تھے نہیں، کیسے پاکستان میں مختلف علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جس طرح اردو لشکری زبان ہے، اسی طرح پاکستان اور بر صغیر جو ہے، بر صغیر میں مختلف ملکوں کے لوگ آ کے بسے۔ کیسے بسے؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت سرد علاقے میں آبادی نہیں ہوتی اور بہت گرم علاقے میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، لوگ وہیں پر ہجرت کرتے ہیں جہاں کا ایٹماسفیئر ایک جیسا ہو۔ تو بر صغیر کا ایٹماسفیئر جو تھا وہ نارمل تھا، یعنی سردی بھی تھی گرمی بھی تھی، نارمل سردی نارمل گرمی تھی، نہ بہت زیادہ سردی نہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو لوگ مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں پر آ کے بسے، انہوں نے دیکھا یہاں کا ماحول تو وہ یہیں پر رہ گئے، یعنی ہجرت کر کے آتے تھے لوگ مہاجرین کی صورت میں گرمی اور سردیوں میں الگ الگ ملکوں کے لوگ، اور وہ پھر یہیں پر بس جاتے تھے۔ کچھ تاجر آئے، انہوں نے یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے، لیکن جب یہاں کا ایٹماسفیئر دیکھا تو وہ یہیں پر رہ گئے۔ اس کے علاوہ تبلیغ کرنے والے لوگ آئے، تو اس طرح سے ایران، عراق، شام، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لوگ، عرب کے لوگ اور یونانی سب لوگ یہاں پر آئے۔ سب سے پہلے جو قدیم تہذیب ہے موہنجو داڑو ہڑپا، اس کے بعد آریان یہاں پر آئے، اسی کے ساتھ یونانی آئے، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم آئے، جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے، یعنی فتوحات ہوئیں ان کے دور میں۔ تو اس طرح سے لوگ جب آ کے یہاں پر رہے تو ان کی ثقافتیں بھی اپنے ساتھ، وہ رسم و رواج اور اپنی ثقافت بھی لے کر آئے، اور وہ سب پھر جب مختلف لوگوں کی ایک ثقافتیں جو تھیں مل کر ایک ثقافت کی شکل اختیار کی تو مخلوط ثقافت بن گئی۔ اس کے بعد سیکنڈ پیج پر چلتے ہیں ہم، یعنی پیج نمبر 96 پر مذہبی ہمانگی۔ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ جب یہاں پر آ کے بسے تو پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان میں مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، اور ان کے درمیان رنگ کا بہت فرق ہے، ان کے درمیان رسم و رواج کا بہت فرق ہے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر آ کے وہ مل جاتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ یعنی ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب عید مناتے ہیں، ہم سب پاکستان میں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو سب روزہ رکھتے ہیں، سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث پہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہمارے درمیان ہم آہنگی ہے، یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ہم سب ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ والا پوائنٹ ہے لباس۔ لباس چونکہ مختلف ملکوں کے لوگ یہاں پر آ کے بسے، تو اسی طرح مختلف جو صوبے ہیں پاکستان کے چاروں صوبے، آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیں تو وہاں پہ شلوار زیادہ گھیر والی پہنتے ہیں مرد، اور قمیص چھوٹی پہنتے ہیں۔ پگڑی پنجابیوں سے مختلف ہوتی ہے ان کی، اور اگر آپ پنجاب میں ہی صرف لے لیں تو جنوبی پنجاب کی طرف ملتان میں جائیں تو آج سے کچھ سال پہلے عورتیں قمیص کے ساتھ لاچا پہنتی تھیں، جبکہ شمالی پنجاب میں تو یہاں پہ شلوار قمیص پہن جاتی تھی، اور آج بھی شہروں میں آپ چلے جائیں تو پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے بہت زیادہ، لیکن گاؤں میں آ جائیں آپ تو شلوار اور تہمد بہت سے مرد پہنتے ہیں۔ تو ہماری مختلف ثقافتیں، مختلف علاقوں کی، ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک وہ ہے، لیکن ہمارا قومی لباس عورتوں کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ، اور مردوں کے لیے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ہے یا شیروانی ہے۔ اس کے بعد معاشرتی قدریں ہیں۔ معاشرتی قدریں کیا ہیں؟ اسلام، قرآن اور حدیث نے جو ہمیں بتا دی، ایکچولی میں ہماری معاشرتی قدریں وہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے یہاں پر، تو ہماری معاشرتی قدریں بھی وہی ہیں کہ میرے نبی نے روز محشر جب سب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ امتی امتی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ کے لیے یہ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کا احساس کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل آ کر پیغام حکم دے رہے تھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، تو مجھے اس قدر زیادہ حکم دے رہے تھے کہ مجھے یوں گمان ہوا کہ وہ وراثت میں بھی حصہ مقرر نہ کر دیں ہمسائے کا۔ تو یہاں تک ایک دوسرے کا حق ہے، ایک دوسرے کی
زکوٰۃ، عشر، یہ ساری چیزیں معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اسلام قرآن اور سنت جو ہے وہ صرف مسلمس کے لیے نہیں، غیر مسلمس کے لیے بھی ایک ایسا طرز معاشرت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں تو معاشرے میں فلاح و بہبود ہوگا اور امن قائم ہوگا۔ اس کے ساتھ غذائیں مختلف علاقوں کی مختلف ہیں، جیسے سبزیاں، دال، گوشت، چاول، یہ سب کچھ تو ہم کھاتے ہی ہیں، لیکن پنجاب والی سائڈ پر اگر آپ آ جائیں تو وہاں پہ لسی، ساگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، دودھ کا۔ لیکن شمال والی سائڈ پر، مغرب والی سائڈ پر جائیں تو وہاں پہ قہوے کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، قہوہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس یعنی خشک میوہ جات بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا اور لیکچر اٹینڈ کر کے اٹینڈنس لگائیے گا۔ اللہ حافظ۔